صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج میرا ٹائم دی کوئی انتہا نہیں، میں اس لیے پہلے پوچھ کے آیا ہوں کہ آج پروگرام گئے وقت تک ہوگا۔ آج سنیں ذرا، جو لوگ آل محمد سے مودت نہیں رکھتے، جو لوگ آل محمد سے مودت نہیں رکھتے، ہم ایسے کمینوں سے محبت نہیں رکھتے۔ جو لوگ آل محمد سے مودت نہیں رکھتے، ہم ایسے کمینوں سے محبت نہیں رکھتے۔ اصحاب محمد ہوں یا ہوں آل محمد، مومن کبھی دل میں کدورت نہیں رکھتے۔ اصحاب محمد ہوں یا ہوں آل محمد، مومن کبھی دل میں کدورت نہیں رکھتے۔ واللہ میرا اس سے تعلق ہی نہیں ہے، واللہ میرا ان سے تعلق ہی نہیں ہے۔ حسنین سے جو اپنی عقیدت نہیں رکھتے، وہ لوگ آری ہیں صدا شرم و حیا سے، وہ لوگ آری ہیں صدا شرم و حیا سے۔ در فاطمہ زہرا سے جو نسبت نہیں رکھتے، اصحاب پیمبر کو جو بکتے ہیں شب و روز، سینوں میں وہ قرآن کی دولت نہیں رکھتے۔ ازواج پیغمبر سے جو رکھتے ہیں عداوت، وہ لوگ تو نسبوں میں طہارت نہیں رکھتے۔ ارباب انصاف، سامعین دل نواز، اسٹیج کے اوپر براجمان ہمارے علماء کرام اکابرین امت، اس کی ایکو بند کریں، صرف اس کی آواز چلائیں، یہ اس کی ڈھم ڈھم یہ ساری بند کریں، آواز ذرا صحیح چلائیں، میں بات ذرا سمجھا سکوں۔ ارباب انصاف، آپ کی توجہ میری طرف رہے۔ میں نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں، نبی مکرم کو خطاب ہے، رحمت کائنات کو کہا جا رہا ہے، میرے اور آپ کے پیغمبر کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، یہ لوگ جو صبح اور شام اپنے رب کی یاد میں رہتے ہیں، انہیں آپ کو اپنے سے دور کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بات خلاق عالم نے جسے کہی ہے، جسے اللہ رب العزت نے فرمائی ہے، وہ رحمت کائنات ہیں، مخاطب میرا اور آپ کا پیغمبر ہے۔ اللہ رب العزت کو اللہ رب العزت خطاب کر کے ہمارے رسول کو کہہ رہے ہیں۔ آپ حضرات کی توجہ میری طرف رہے۔ آپ تک آواز آ رہی ہے؟ ویکھو پاؤں تھوڑا سپیکر سے میرے تک ہی نہ روک گیا ہوئے، میں نے کہا ایکو بند کرو، ان آواز ہی بند کر دیتی ہے۔ ارباب انصاف، میں عرض یہ کر رہا ہوں، آپ کی توجہ رہے کہ اللہ رب العزت نے یہ بات، یہ خطاب اپنے پیغمبر کو کہا ہے، اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوتا ہے کہ اے پیغمبر، آپ انہیں اپنے سے ہٹا نہیں سکتے ہیں، آپ کو ان سے ہٹانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور رہی بات ان کے جزا و سزا کی، نہ ان کے اعمال کا آپ سے پوچھا جائے گا، نہ آپ کے اعمال کا ان سے پوچھا جائے گا۔ اگر آپ نے ایسا کر دیا فتطرد فتکون من الظالمین، اگر آپ نے انہیں سے ہٹا دیا اپنے آپ سے، تو رب میرے نبی کو خطاب کر کے کہتے فتکون من الظالمین، تو پھر آپ زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ خطاب اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر سے کہا ہے اور رحمت کائنات کو کہا۔ اللہ کے پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا، جو میں نے حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں کہ جب رب کسی سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں میری امت میں سے، تو میرا رب اس بندے کے دل میں میرے صحابی کی محبت کو ڈال دیتا ہے، اس کے دل میں میرے صحابی کی محبت خدا القاء فرما دیتے ہیں۔ یہ وہ حدیث ہے جو میں نے تلاوت کی، اس کا ترجمہ تھا، اور جو میں نے تلاوت کی ہے قرآن پاک کی آیت، اس کا ترجمہ تھا۔ ارباب انصاف، یہ آپ کا پروگرام ہے، عظمت صحابہ و اہل بیت کے حوالہ سے انعقاد پذیر
پذیر ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہوں گے جلسہ ہے، تقریر ہے، کانفرنس ہے، مزاج ہر ایک کا اپنا ہے، ذہن ہر ایک کا اپنا ہے۔ میرے نزدیک یہ جلسہ نہیں، یہ ایک مورچہ ہے جو مولانا افضل عزیزی نے سنبھالا ہے۔ خلاق عالم سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ تا دیر اس مورچے کو سنبھالتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جیسے گناہگاروں کو ان کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارباب انصاف، آپ کی توجہ میری طرف رہے۔ اکابر پہلے سے آپ کو کہتے جا رہے ہیں کہ آپ بڑے تھکے ہوئے ہیں، اور آپ کی تھکاوٹیں آپ کے چہرے سے لگ بھی رہی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آپ تھکے ہیں یا آپ بھاگنا چاہتے ہیں۔ میں بلا کسی توطیہ اور تمہید کے میں آپ کو ایک موضوع کی طرف مبذول کرانا چاہوں گا۔ میں آپ کے سامنے یہ بات آج کھول کے رکھ دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے پروگرام کا عنوان ہے عظمت صحابہ بھی ہو، عظمت اہل بیت بھی ہو۔ ہم نے یہ پیغام اسے دے دیا ہے جو یہ کہتا ہے کہ اہل سنت وہ نہیں مانتے ہیں حضرات اہل بیت کو۔ معذرت کے ساتھ میرے جملوں پہ غور کرنا، میرا لفظ اہل سنت ہر اس طبقہ مومن کے لیے ہے کہ جس کے سینے میں اللہ رب العزت کے صحابہ کی محبت ہے، چاہے وہ اپنے لفظ کے ساتھ اہل حدیث لکھے، بریلوی لکھے، اہل حدیث لکھے، دیوبندی لکھے۔ میں اس تفریق میں نہ پڑھنے والا شخص ہوں، حق نواز نے مجھے یہ سبق دیا ہے، میں اسے سلام کرتا ہوں۔ علامہ علی شیر حیدری نے کہا تھا صحابہ کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ ہم اس نظریے کے ساتھ چلتے اور بات کر رہا تھا۔ میں نے اسے سامنے رکھا ہے جو ہمیں تانا دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ تو اہل بیت کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ آج میں اسے سمجھانا اور بتانا چاہوں گا کہ اہل بیت کو ہم مانتے ہیں، تب ہم نے عنوان قائم کیا ہے عظمت اہل بیت کا۔ اور اگر تم میں جرأت ہے اور تم کہتے ہو ہم صحابہ کو مانتے ہیں، تم بھی کبھی کسی مجلس کا عنوان اس طرح منعقد کر کے دیکھ لو، مگر یاد رکھیے نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ ارباب انصاف، نبی کا گھرانہ پیغمبر کا اہل بیت کہلاتے، اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے یاراں کو، پیغمبر کے شاگردوں کو اصحاب پیغمبر کہا جاتا ہے۔ اور جس وقت میں دیکھتا ہوں عظمتوں کے پہلو کو تو تبھی بھی میں یہ سارے اکٹھے نظر آتے ہیں، جب میں دیکھتا ہوں ان کے رشتوں کے پہلو کو تو تبھی بھی مجھے یہ ساتھ اکٹھے نظر آتے ہیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، بلند آواز سے کہہ دیں صلی اللہ، ذرا وہ کہے جو بیٹھنا چاہتا ہے، جو بھاگنا چاہتا ہے وہ بالکل نہ کہے، بلند آواز سے کہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری طرف توجہ رہے، کچھ اپنے جھولی میں موتی لے کے جائیے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رحمت کائنات کے عقد مطہر میں جو آئی ہے وہ میری اور آپ کی اماں اور ماں لگتی ہے، اور پیغمبر کے گھر کے اندر رحمت کائنات کی بوقت وفات 9 بیوی آپ کے گھر میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ایک بیوی ہے جن کا نام حضرت سیدہ میمونہ ہے۔ حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، طیبہ طاہرہ حضرت میمونہ، یہ کل 9 بہنیں ہیں۔ ان 9 بہنوں کی شادیاں مختلف خاندانوں میں ہوئی ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا پیغمبر دو عالم کے عقد مطہر میں ہے۔ آپ ہی کی ایک بہن ہے جسے حضرت لبانہ کہتے ہیں، یہ حضرت عباس بن عبد المطلب پیغمبر کے چچا کے گھر میں ہے۔ انہی کی ایک بہن ہے جسے حضرت سلمہ کہتے ہیں۔ حضرت سلمہ حضرت حمزہ پیغمبر کے چچے کے گھر میں ہے۔ آپ ہی کی ایک بہن ہے جس بہن کو حضرت اسماء بنت امیس کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت اسماء بنت امیس یہ پہلے حضرت جعفر طیار کے عقد میں آتی ہے۔ جب حضرت جعفر طیار کی شہادت ہو جاتی ہے تو پھر ایک شخصیت ہے اس کے عقد مطہر میں آتی ہے، اور اس شخصیت کو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق کے عقد میں آنے والی حضرت اسماء بنت امیس ہے۔ گویا حضرت اسماء بنت امیس حضرت ابو بکر کے عقد میں آئے تو ابو بکر میرے پیغمبر کے سانڈو لگتے ہیں، حضرت عباس کے بھی سانڈو لگتے ہیں، حضرت حمزہ کے بھی سانڈو لگتے ہیں۔ یہ رشتہ ایسا قریب کا بنا، ہم زلف تمہیں پیارے لگتے ہیں تو میرے نبی کو بھی ہم زلف پیارے لگتے ہیں۔ یہ پیغمبر کی ہم زلفی کا شرف تھا جو حضرت صدیق اکبر کو ملا۔ صدیق کا ایک طرف سے رشتہ دیکھتا
हो तो हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा मेरी और आपकी अम्मा उम्मुल मोमिनीन हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका है, वो पैगंबर के अकद में है। गोया सिद्दीक अकबर की बेटी जब पैगंबर के घर में आती है तो सिद्दीक पैगंबर के ससुर बन जाते हैं। जब पैगंबर की साली सिद्दीक के घर में आती है तो जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो मेरे पैगंबर के साडू बन जाते हैं। जब इससे आगे रिश्ते चलते हैं तो हजरत सिद्दीक अकबर का एक पोता है जिसे कासिम बिन हजरत कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर कहते हैं, ये आपका पोता लगता है। और आप ही की पोती है जिसे हजरत अस्मा बिन अब्दुल रहमान बिन अबी बकर कहते हैं। जब इन दोनों का आपस में अक्द होता है, इन दोनों का आपस में निकाह होता है, इनसे एक खातून पैदा होती है जिस खातून का नाम हजरत उम्मे फरवा है। अब उम्मे फरवा के रिश्ते की बारी आती है तो मदीने की सरजमीन पे उसके लिए आला रिश्ता तलाश किया जाता है कि बेटी आला है तो रिश्ता भी आला मिलना चाहिए। मेरे दोस्तों जरा जाग के बैठना, तुम ऐसे बैठे हो कि तुम मुजावर बनने आए हो, मैं तुम्हें मुजाहिद बनने का सबक देना चाहता हूँ। जब रिश्ते की तलाश होती है कि रिश्ता कहाँ किया जाए तो इस रिश्ते के लिए ज़ैनुल आबिदीन का बेटा उसे इंतखाब किया जाता है जिस बेटे का नाम मोहम्मद बाकर है। अब मोहम्मद बाकर के घर के अंदर जो बच्ची आती है, मोहम्मद बाकर के घर के अंदर जो खातून आती है, इस खातून का आना था, इस खातून के आने से इनका सिलसिला आगे फिर चलता है, इनका सिलसिला नस्ब फिर आगे चलता है। इसलिए इन्हीं से पैदा होने वाला इनका बेटा जाफर सादिक है। अगर सिलसिला मैं से नाने और दादे का देखता हूँ, नानी का देखता हूँ, पीछे सिद्दीक नजर आता है। अगर नानी का देखता हूँ मुझे पीछे सिद्दीक नजर आता है। इससे आगे चल, इनसे अगर जाफर से आगे मोहम्मद तकी पैदा होते हैं, सिद्दीक फिर भी खड़ा है। अगर नकी पैदा होते हैं, सिद्दीक फिर भी खड़ा है। ज़ैनुल आबिदीन की नस्ल में अगर आगे चल के हसन अस्करी आते हैं, सिद्दीक फिर भी खड़ा है। इसलिए तो जाफर सादिक ने कहा था, अरे जालिम मुझे कहते हो मैं अबू बकर के बारे में अपनी जबान से कुछ कहूँ, हल यसुब्बु अहदुन अबाहु, क्या कोई आदमी ऐसा भी है अजदादहु कि जो अपने बड़ों को गालियां देता है। वलदनी अबू बकर मर्रतैन, अबू बकर ने मुझे एक नहीं मुझे 2 मर्तबा जना था। अरे मुझे कहने का हक दे, आले बैत का सिलसिला जिसे तूने जारी किया उन्हीं आले बैत के सिलसिले में मुझे नजर आता है। इनके नानों में अबू बकर नजर आया, इनके नानों में अबू बकर मिलता है, इनकी नानी में अबू बकर के रिश्ते मिलते हैं। इनके नानी को देखो अबू बकर आ जाता है, नाने को देखो अबू बकर आ जाता है। तो गोया मुझे समझ में आता है कि सिद्दीक अकबर को मानने के लिए ये जरूरी होगा, तब तुझे आले बैत समझ आएंगे। अगर तेरा सिलसिला ये इमामत का चलता है, सिद्दीक खड़ा है इमाम 12 बनते हैं, सिद्दीक खड़ा है इमाम 14 बने, तेरे सिद्दीक खड़ा है, तेरे मासूम बने सिद्दीक खड़ा है। रब्बा मैं तेरी कुदरत पे कुर्बान जाऊं, तूने फैसला ऐसा कर दिया, रिश्ता मैंने नहीं कराया, तूने खिलाया था, मदीने की सरजमीन पे हुआ, तेरे हुक्म से हुआ, ताकि कयामत के दिन तक ये फैसला हो जाए जो सिद्दीक का होता है वो आले बैत का होता है, जो आले बैत का होता है वो सिद्दीक का होता है। जागो जागो जागो, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, मेरी आवाज़ तुम्हारे दिलों तक पहुँचनी चाहिए। इसलिए कि यहाँ से निकली हुई आवाज़ ने कहीं और भी जाकर के दस्तक देनी है। मैं अर्ज़ ये कर रहा था, अरबाब इंसाफ, ये वो रिश्ते हैं जो हमने और आपने तो नहीं किए थे, ये रिश्ते मदीने की सरजमीन पे हुए हैं। और हमें समझ में आता है आले बैत से मिलना है तो सिद्दीक से मिलना होगा, अगर सिद्दीक से मिलना है तो एड्रेस तुम्हें आले बैत का मिलता है, हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो का पता मिलता है। ये नबी के सहाबा है, इनकी अजमत और तकद्दुस को देखिए, जिन्हें खुदाए जुल जलाल अपने पैगंबर को कहता है वस्बिन नफ्सका मअल लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिल गदात वल अशी। वहाँ रब ने यह कहा कि मैं तुम्हें इनसे जुदा नहीं होने देता, और यहाँ रब ये कहते हैं मैं तुम्हें इन्हीं के साथ रखता हूँ। अब रब्बे जुल जलाल ने जिन सहाबा इकराम के लिए मेरे पैगंबर को यह कहा कि आपने इनके साथ रहना
دینا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے رب ذوالجلال نے یہ حکم اور آرڈر دیا ہے، اور میرے پیغمبر کے دل میں خیال آیا تھا جب مکے کے چودھری آئے تھے کہ یہ مجھ سے ہٹ جائیں، یہ مجھ سے فقیر ہیں، تاکہ یہ چودھری آ جائیں۔ میرے پیغمبر کی نیت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی سوچ بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا ذہن بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا خیال بھی اعلیٰ۔ اس خیال کے پیچھے اسلام کا پھیلنا تھا، اس خیال کے پیچھے اسلام کی اشاعت تھی، لیکن رب ذوالجلال نے میرے پیغمبر کو روکا اور روک کر کے کہا میں تمہیں ان چودھریوں کے ساتھ دیکھنا نہیں پسند کرتا، میں دیکھنا پسند کرتا ہوں تیرے یاروں میں فقیر تیرے پاس ہو۔ میرے رب کو میرا رب کہتا ہے مجھے تب ٹھنڈک ہوتی ہے ان فقیروں کے ساتھ بیٹھ، محمد تو بیٹھا نظر آئے مجھے خوشی ہوتی ہے، تجھے اس کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ خبیب تیری محفل میں بیٹھے مجھے تب تسلی ہے، تیری محفل میں سعد بن نبی وقاص بیٹھے مجھے تب تسلی ہے، تیری محفل میں طلحہ بیٹھے مجھے تب تسلی ہے، تیری محفل میں حضرت بلال حبشی بیٹھے مجھے تب تسلی ہے۔ یہ کہنے والا کون ہے؟ میرا رب ذوالجلال ہے۔ صحابہ کی عظمت کو دیکھو، میرا رب میرے پیغمبر کو کہتے ارے کس کو کہا؟ جسے کملی والا پیغمبر کہتے اسے کہا، جسے آمنہ کا در یتیم پیغمبر کہتے اسے پیغمبر، اس پیغمبر کو کہا جس کی زلفوں کی قسمیں میرے رب اٹھاتا چلا گیا، جس کی زلفوں کی قسمیں میرا رب گاتا چلا گیا، جن کے چہرے کی قسمیں میرا رب اٹھاتا چلا گیا۔ اس پیغمبر کو کہا میرے پیغمبر تو نے بیٹھنا ہے تو صدیق کے ساتھ بیٹھ، اگر تو نے بیٹھنا ہے تو عمر فاروق کے ساتھ بیٹھ، اگر تجھے بیٹھنا ہے تو طلحہ کے ساتھ بیٹھو، اگر تمہیں بیٹھنا ہے تو تمہیں حضرت زبیر کے ساتھ بیٹھو، اگر تمہیں بیٹھنا ہے تو حضرت سعید کے ساتھ بیٹھو، اگر تمہیں بیٹھنا ہے حضرت سعد کے ساتھ بیٹھو۔ یہ کہا جاتا ہے میرے پیغمبر دو عالم کو، یہ کہا جاتا ہے آمنہ کے در یتیم کو۔ پھر رب نے گرج کے کہا ذالک الحق من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ اگر کوئی کافر ہوتا ہے تو کافر ہو کے رہ جائے، اگر کوئی مومن ہوتا ہے تو مومن ہو کے رہ جائے۔ اے میرے پیغمبر کسی کے ایمان صدیق کا دل دکھے، میں رب نہیں چاہتا کسی کے ایمان کی لالچ میں حضرت طلحہ کا دل دکھ جائے، میں اسے پسند نہیں کرتا۔ کسی کے ایمان کے لالچ میں میرے زبیر کا دل دکھ جائے، میں پسند نہیں کرتا۔ مجھے کہنے کا حق دے ان اکابر کی موجودگی میں اگر میرے پیغمبر میرے صحابہ کے دل کی ڈھارس بڑھانے کے لیے میرا خدا اگر انہیں چوٹ کر کے کہتا ہے تو پھر مجھے کہنے کا حق دے اس سرز زمین پر اگر سب سے اعلیٰ ہے تو نبیوں کی جماعت ہے، نبیوں کے بعد اگر اس سرز زمین پہ کوئی بلند و بالا ہے تو میرے آقا کے صحابہ بنتے ہیں۔ کون بنتے ہیں؟ تھوڑا سپیکر ہی تھکا ہوا ہے، ہو گیا لے اور سپیکر دے لو جڑے ساڑی 60 تے چاہ جان یار۔ توجہ 6 منٹ میرے اکابر کہتے ہیں رہ گئے۔ میں نے پہلے مولانا سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا تھا آج رات گئے تک انج گل ہوئی سی انہوں آج میں نہیں تھکن دا، ٹینشن نہ لو۔ آپ تھکے ہوئے ہیں؟ بلند آواز سے کہیں بھاگنا کون چاہتا ہے؟ اور دسو جو جانا چاہتا ہے وہ جا کے دیکھے، اور انشاءاللہ میرا رب چاہے گا تو تمہیں سڑک سے میرا رب لے کر کے آئے گا۔ اس لیے ذرا توجہ کرنا، میں بات کر رہا ہوں اس لیے اپنے دل اور دماغ کو ذرا میری طرف رکھیے تاکہ تمہیں بات سمجھ میں آئے۔ تمہارے نعروں کی گونج کی کمی نے افضل عزیزی صاحب کو یہ احساس پیدا کرا دیا ہے کہ تم تھکے ہوئے ہو۔ گرج کے کہہ دو ذرا نعرہ تکبیر۔ مجھے تو ایک بھی تھکا ہوا نہیں نظر آتا۔ خیر توجہ کر، مجھے کچھ مضمون عرض کرنا ہے۔ میں نے عرض یہ کیا ہے میرے خدا ذوالجلال نے میرے پیغمبر کے صحابہ کے لیے یہ کہا جب نبی کی باری آتی ہے تو رحمت کائنات کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی۔ اللہ رب العزت نے میرا انتخاب کیا اور میرے لیے میرے صحابہ کا انتخاب کیا۔ فجعل لی منہم وزراء والانصار والاصحار۔ پھر خدا ذوالجلال نے میرے وزیر بنائے تو انہی میں سے، پھر رب ذوالجلال نے میرے انصار بنائے تو انہی میں سے،
سے پھر خدائے ذوالجلال نے میرا سسرال بنایا تو انہی میں سے من شبہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ یہ فتویٰ میرا نہ تھا، یہ فتویٰ اس کملی والے کا ہے۔ یہ لعنت کا جملہ میں نے نہیں کہا، یہ لعنت کا جملہ بسوری صاحب نے نہیں کہا، یہ لعنت کا جملہ عزیزی صاحب نے نہیں کہا، یہ لعنت کی ہے تو میرے خدائے ذوالجلال کے پیغمبر نے کہا، میرے رب ذوالجلال کے رسول مکرم نے کہا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ یہ جملہ کہنے والا حضرت رحمت کائنات ہے، اور اسی جملے کو دیکھتے ہوئے حضرت عباس کہتے ہیں کہ لوگ میرے نبی کے صحابہ کو وہ بکتے اور گالی دیتے ہیں، حالانکہ امرہم بالاستغفار، لوگوں کو رب نے تو یہ کہا کہ ابو بکر کی باری آئے تو استغفار کرنا ہے، ان کے لیے استغفار کو طلب کرنا ہے۔ یہ جملے ہیں حضرت نبی مکرم کے، اور پھر جملے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ ارباب انصاف ذرا توجہ کرنا، یہ کہنے والے میرے پیغمبر ہیں، میرے پیغمبر کا ایک ایک ارشاد اعلیٰ ہے، میرے نبی کا ایک ایک قول اعلیٰ ہے۔ رحمت کائنات نے جو کہا وہ سچ کہا، حقیقت کہا، مبنی بر حقیقت کہہ دیا ہے۔ رحمت کائنات نے آمنہ کے درہ یتیم نے یہی جملے ارشاد فرمائے، اور پھر میرے پیغمبر ہی نے کہا تھا اذا ظہرت البدع والفتن، جب زمین میں فتنے ہو جائیں، جب زین میں بدعت زمین پہ آ جائیں، اور اس وقت میرے صحابہ کو جب گالی دی جائے تو فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، عالم کو چاہیے وہ اپنے علم کا اظہار کرے، یہ ایسا اظہار کرنا لازم ہے۔ فَمَن لَّمْ يَفْعَلْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ۔ اب بندوں کی بات نہیں، اب عالم کی بات ہوتی ہے، اگر اس نے ایسا نہ کیا اس پہ لعنت برسے گی، اگر اس نے ایسا نہ کیا تو پھر خدا کی لعنت سے آئے گی۔ یہ کہنے والے بھی پیغمبر ہے، اور جن کے لیے لعنت کا جملہ ہے وہ بھی مولوی کے لیے کہا گیا۔ خیر توجہ، مولوی کے لیے، مولوی کی بات کہہ رہا ہوں، میرے رب نے کہا، پیغمبر نے کہا، اگر ایسے موقع پہ اپنے علم کا اظہار نہیں کرے گا تو لعنت ہے اس مولوی پہ۔ اب اس مولوی کو چاہیے اس کا علم بولے نا، اب اس مولوی کو چاہیے اس کا علم بولے۔ اب یہ دنیا کو جس وقت عروۃ الوثقی میں ان مولویوں کی منڈی رکھتی ہے، میں دیکھتے چلے جاتا ہوں، آیا ان میں کوئی نیک مجھے نظر آتا ہے تو خدائے رضواللہ کے پیغمبر کے حدیث کی روشنی میں مجھے نظر یہ آتا ہے یہ لعنتیوں کی منڈی لگی ہے۔ معذرت کے ساتھ میرے جملے پہ غور کرنا، یہ منڈی لگی تھی اس لیے کہ اس منڈی میں ایک بیٹھا ہوئے نے منڈی لگائی، اس پہ کہنے والوں نے یہ کہا کہ بڑا معتدل بندہ ہے، بڑا تو نیک آدمی ہے، بڑا تو شریف آدمی ہے۔ اگر یہ معتدل ہوتا اس کا قلم بھی معتدل ہوتا، اگر یہ معتدل ہوتا اس کی باتیں بھی معتدل ہوتی، اگر یہ معتدل ہوتا اس کے جملے بھی معتدل ہوتے۔ یہ دیکھو کتاب سٹیج پہ موجود ہے، اس کتاب کا نام ہے، جس کتاب کے اوپر یہ ٹائٹل پہ لکھا ہوا یہ نظر آتا ہے، اس کتاب کو پڑھو، اس کتاب کا نام ہے حامیان دین و حاملان دین کے دو طبقے ہوتے ہیں، ایک حامل دین ہوتا ہے، ایک حامی دین ہوتا ہے۔ حامی دین کون ہوتا ہے؟ حامل دین کون ہوتا ہے؟ تبصرہ میں نے نہیں کیا تھا، یہ تبصرہ کرنے والا وہ عروۃ الوثقی کا بندہ ہے، یہ تبصرہ کرنے والا وہ تمہارا معتدل ہے جسے تم سلوٹ کہتے ہو، یہ وہ بندہ ہے جو خود کو یہ کہتا ہے میں معتدل ہوں۔ اسی کتاب میں لکھا ہے کہ جناب والا حضرت حسین کو جو اس کے سپاہی ملے تھے وہ تو حضرت نبی مکرم کو بھی نہیں ملے، جیسے ان کو ملے تھے وہ بابا علی کو بھی نہ ملے۔ اور پھر کہتا کیا ہے اس لیے کہ حضرت حسین کے ساتھ جو آئے وہ حامل دین تھے، جو نبی کے ساتھ چلے تھے وہ حامی دین تھے۔ حامی دین وہ ہوتا ہے جو دین چھوڑ جاتا ہے، حامی دین وہ ہوتا ہے جو مشکل میں ہٹ جاتا ہے، حامی دین وہ ہوتا ہے جو مشکل میں ساتھ نہیں دیتا، حامل دین وہ ہوتا ہے جو مشکل میں ساتھ چلتا آئے، جسے تب نے معتدل کہا اس نے نبی کے سارے صحابہ کو سائڈ پہ لگا دیا تھا، جسے تب نے معتدل کہا اس نے سارے نبی کے صحابہ کو یہ کہہ ڈالا کہ ان جیسے ساتھی زمین پہ ایسے حضرت حسین کو ملے وہ ان جیسے نہ تھے، وہ دین چھوڑ گئے تھے، حسین کے ساتھی وہ دین کو نہیں چھوڑتے، یہ معتدل نہیں۔ پھر مجھے کہنے کھاکتے یہ معتدل ہے، کائنات میں معتدل کوئی نہیں۔ نبی کے صحابہ اعلیٰ ہے، نبی کے صحابہ عظمت والے ہیں، دین کو چھوڑا نہیں تھا، دین کو پھیلایا۔ نبی کے صحابہ نے بروں پہ گئے، نبی کے صحابہ باروں پہ گئے، نبی کے صحابہ سمندروں میں گئے، نبی کے صحابہ کشتیوں میں گئے، نبی کے صحابہ ملکوں سے باہر گئے، نبی کے صحابہ۔ آج اگر تیرے پاس کلمہ موجود ہے تو صدقہ میرے نبی کے صحابہ کا ہے۔ اسے معتدل کہا جاتا ہے جو تمہارے پر پورا ہاتھ صاف کرتا ہے۔ جس نے یہ جملے تک کہہ دیے کہ جناب مسکرانے کا ٹائم نہیں،
مسکرانے کا وقت نہیں، رونے کا وقت ہے۔ حق نواز جب چیختا چلاتا تھا اس وقت تم نے نہیں سمجھا، جب حق نواز چیختا رہا تب ہم نے نہیں سمجھا۔ اور آج انہوں نے ایک پوری منڈی لگی ہے، منڈی جس میں مولوی بٹھائے گئے اور پھر ان مولویوں کو دکھا کے یہ باور بھی کرایا گیا اور پھر وہ جملے کہلوا کر پھر معذرت کے لیے میرے بزرگوں کا سٹیجوں پہ لایا گیا۔ آج میرے ملک کا ٹرینڈ بن چکا ہے، پہلے نبی کے صحابہ کو بکو، پھر کسی بزرگ کے پاس جا کے کہو مجھ سے غلطی ہو گئی، نہیں مانتا میں اسی غلطی کو۔ تم باپ کو غلطی میں گالی نہیں دیتے ہو، تم اپنی اماں کو غلطی میں گالی نہیں دیتے ہو، تم اپنے استاد کو غلطی میں گالی نہیں دیتے ہو۔ اگر گالی دی گئی غلطی میں کہہ کر نبی کے صحابہ کو، یہ اس لیے تھا کہ تم زندہ نہ تھے، یہ اس لیے تھا میں زندہ نہ تھا، یہ اس لیے تھا کہ انہیں پتا ہے اب آواز کوئی نہیں اٹھائے گا، انہیں پتا تھا اب بولے گا کوئی نہیں، انہیں پتا تھا اب چیخے گا کوئی نہیں، انہیں پتا تھا اب چلائے گا کوئی نہیں۔ نہیں بھول جاؤ، چیخنے والے، چلانے والے، بولنے والے، کہنے والے، صدائیں دینے والے اب بھی زندہ ہے قیامت کی صبح تک۔ صحابہ 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 کے ترانے ہم کہتے جائیں گے، دنیا کو پتا چلے جب تک قیامت آئے گی، جب تک دنیا باقی ہے صحابہ کا نام انشاءاللہ باقی رہے گا، رہے گا، رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ ارباب انصاف، پھر اس سے بڑھ کر کتاب سٹیج پہ ہے، اس کا پھر میں ایک ایک جملہ پڑھ کے سنانا چاہوں گا تاکہ تمہارے دل و دماغ سے اس بات کو اتارا جا سکے جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے ذہن میں ڈالا گیا کہ ایک معتدل بندہ ہے، وہ اعتدال میں رہتا ہے، اس نے کبھی اعتدال سے ہٹ کے کوئی بات نہیں کی ہے۔ صفحہ نمبر 266 یہ کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے تفسیر خطبہ فاطمیہ۔ میرے اکابر میں تمہارے نالج میں ڈالنے کے لیے، یہ نہیں کہ تمہیں علم نہیں ہے، تم مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو۔ اس نے اس کتاب پہ ایک ہیڈ لائن قائم کی ہے کہ جناب سیدہ زہرا نبی کے جانے کے بعد جب علی کو امام نہیں بنایا گیا تو سیدہ زہرا احتجاج لے کر مسجد نبوی میں آئی ہیں، اور مسجد نبوی میں آ کر سیدہ زہرا نے ایک خطبہ نبی کے صحابہ کو دیا ہے، نبی کے جمیع انصار اور نبی کے جمیع مہاجرین کو دیا، اور اس جملے پہ اب آپ نے غور کرنا ہے، یہ کہنا تمہارا ہوگا، یہ باتیں تمہاری ہوں گی۔ اس کا ایک ایک جملہ سمجھیے۔ سیدہ زہرا کہتی ہے مجھے یاد نہیں آتا کہ میں نے تم سے زیادہ برے لوگ سنے ہوں یا دیکھے ہوں، یعنی اصلاً ایسی قوم مجھے یاد نہیں، نہ قرآن میں نہ اتنی بری قوم پڑی، نہ تاریخ میں۔ قرآن میں جتنی قوموں کا تذکرہ تھا آیا ہے مثلاً قوم سمود ہے، مثلاً اس میں بنی اسرائیل ہے، اس میں عاد ہے، قوم نوح ہے، قوم لوط ہے، انبیاء کو قتل کرنے والی قوموں کا ذکر ہے۔ جناب سیدہ زہرا کے ذہن میں تھیں، لیکن انہیں جن کے سامنے یہ خطبہ ارشاد فرمایا انہیں یہ کہہ رہی ہے سیدہ زہرا کہ تم سے بری قوم مجھے یاد نہیں، تم رسول کے جنازے کے ساتھ جنازہ ہمارے ہاتھوں میں چھوڑ کے چلے گئے، تم نے عیش شکنی کی ہے، تم نے اپنا امیر و حاکم نہیں بنایا، اور اصلاً ہمارے حق کو تم نے قبول نہیں کیا، تم نے ہمارے لیے کسی حق کے تم قائل نہیں ہوئے، تم ایسے بن گئے جیسے تم کو جانتے ہی نہیں ہے۔ غدیر خم میں کیا کہا گیا تھا؟ کیا تم وہاں تھے ہی نہیں کہ تم وہاں گویا تم وہاں تھے ہی نہیں؟ مجھے پتا تھا کہ تمہارے دلوں میں کینہ ہے، تمہارے دلوں میں کہ ایک ایک جملے پہ غور کرنا، تمہارے دلوں میں کینہ ہے۔ تمہاری یہ حالت کیوں بنی؟ اس لیے کہ غدیر خم میں میرے بابا نے علی کی ولایت کا اعلان کر کے تمہارے اقتدار کی امیدوں پہ پانی پھیر دیا تھا، اس لیے آج تم ایسے بن گئے جیسے غدیر خم میں تم تھے ہی نہیں۔ قرآن نے یہی اعلان کیا ہے کہ آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ کیا تم جاگتے ہو کہ نہیں جاگتے ہو؟ سیدہ زہرا کے نام کو استعمال کرتے ہوئے نبی کے صحابہ کو قوم عاد سے برا لکھتا ہے، نبی کے صحابہ کو
قوم سمود سے برا لکھتا ہے، نبی کے صحابہ کو نبیوں کو قتل کرنے والی جماعت اور قوم سے برا لکھتا ہے۔ نبی کے صحابہ کے لیے کہا کہ تمہارے دلوں میں کینہ ہے، نبی کے صحابہ کے لیے کہا کہ تمہاری امیدوں پہ پانی پھیر دیا تھا۔ یہ جملے اس معتدل کے ہیں جسے تم معتدل کہتے ہو، جسے تم کہتے ہو وہ مذہبی سکالر ہے۔ یہ جملے سوشل میڈیا پہ مولویوں کے موجود ہیں اور یہی جملے لکھنے والا تمہارے قریب رہتا ہے۔ تو پھر میں تم سے یہ سوال کرنا چاہوں گا، اکابر کی موجودگی میں کرنا چاہوں گا، اگر نبی کے صحابہ کے لیے یہ جملے کہے جاتے ہیں پھر زندہ تم کسی ہو؟ نبی کے صحابہ کو کہا جائے یہ قوم عاد سے برے ہیں، نبی کے صحابہ کو کہا جائے یہ قوم سمود سے برے ہیں، نبی کے صحابہ کو کہا جائے یہ بنی اسرائیل سے برے ہیں، نبی کے صحابہ کو کہا جائے یہ ان قوموں سے زیادہ برے ہیں کہ جو نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے۔ آئے تم زندہ کیسی ہو؟ تمہاری زندگی کاہے کی تھی کہ تم رہتے ہوئے نبی کے صحابہ کو کہا گیا اور پھر لاہور میں کہا گیا، اسی چنگی امر صدو کے قریب کہا گیا یہ کتاب لاہور کی ہے، یہ چھپی لاہور سے ہے، لکھنے والا لاہور کا ہے، مصنف ان کا ہے، کہ تفسیر خطبہ فاطمیہ کے نام سے یہ کتاب موجود ہے۔ اب میرا تمہاری کوٹ میں یہ سوال ہوگا، نبی کے صحابہ کو برا کرنے والا کہنے والا وہ معتدل ہوتا ہے یا کوئی اور نسل ہوتا ہے؟ نبی کے صحابہ کو اتنا بکنے والا وہ کوئی اور نسل ہوتا ہے؟ اس لیے میرے دوستو، اہل حدیث ہو اختلاف مٹاؤ، دیوبندی ہو اختلافوں کو مٹاؤ، ارے جماعت اسلامی کے ہو اختلافوں کو مٹاؤ، اپنے اختلافوں کو مٹا کے ایک پرچم کے نیچے آ کے اعلان کر دو ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک وقت، ایک ایک ٹائم، ایک ایک گھڑی، ایک ایک دن نبی کے صحابہ کے لیے قربان ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اور بلند آواز سے کہہ دیں اور بلند آواز سے ذرا کھڑے ہو کے بتائیں کہ جاگے ہوئے ہیں کہ سوئے ہوئے ہیں؟ اپنی قربانی صحابہ کے لیے پیش کرو گے؟ دو گے کہ نہیں دو گے؟ میں تفصیلوں میں نہ جاؤں، جیسے مولانا نے کہا کہ جس وقت ہمارے بزرگ کھڑے ہو جائیں تو سمجھو تھوڑا ویلا مکا، لیکن میں آج یہ چاہتا تھا کہ میں بڑی سیر حاصل گفتگو کروں تاکہ میں یہ غلط فہمی دور کرنا چاہوں کہ تمہارے تشریف رکھیں تمہارے دلوں میں جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ بات ڈالی جا چکی ہے کہ اعتدال ہے، معتدل قسم کے لوگ ہیں۔ مجھے وہ بزرگوں کے جملے یاد ہیں کہ جس کے لفظ کے ساتھ شین یا عین اور ہاں مل جائے وہ الٹا بھی لٹک جائے تو قرآن والا ہو نہیں سکتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کو جمع کس نے کیا؟ بولو کس نے کیا؟ علامہ ابن حجر کا مجھے وہ جملہ یاد آیا، اذا رأیت الرجل یسب احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلم انہ زندیق، اگر تو کسی کو دیکھے کہ وہ نبی کے صحابہ کو گالی دیتا ہے تو سمجھ لینا کہ اس جیسا زندیق کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اس لیے کہ قرآن دیا تو صحابہ کے صدقے سے، تفسیر آئی ہے تو صحابہ کے صدقے سے، سنت آئی ہے تو صحابہ کے ذریعے سے۔ ابن حجر فتویٰ لگا کے کہتے ہیں کہ نبی کے صحابہ پہ جرح کرنے والا لا یبطل الکتاب والسنہ، وہ کتاب و سنت کو ہم سے باطل کرنا چاہتا ہے، ہمارے اعتماد کو اٹھانا چاہتا ہے۔ اس لیے بجائے اس سے ہم نبی کے صحابہ پہ تنقید سنیں، ہم گرج کے کہیں گے کہ نبی کے صحابہ پہ جو تنقید کرتا ہے وہ زندیق ہوتا ہے۔ اسی کتاب کا صفحہ 31 آپ کھولیں، اس کتاب پہ باقاعدہ اس کا یہ جملہ موجود ہے کہ سیدہ زہرا ان لوگوں کو دین پڑھانے کے لیے آئی تھی جنہوں نے 23 سال نبی کی مجلس میں بیٹھ کر دین پڑھا تھا، اور یہ جملہ موجود ہے باقاعدہ کہ سیدہ زہرا نے انہیں آ کر کے دین سمجھایا جنہوں نے 23 سال نبی سے دین پڑھا، اور وہ فارغ التحصیل تھے، اور ان فارغ التحصیل لوگوں کو سیدہ زہرا بتانے کے لیے آئی تھی۔ حضرت سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے آگے اس نے یہ تھی کہ جو 23 سال نبی کے پاس بیٹھ کر کے فارغ التحصیل ہو گئے تھے، انہیں دین تو سمجھ لیا تھا لیکن فلسفہ دین سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ انہیں دین تو سمجھا، باتیں نہ کریں میری سنیں، انہیں دین تو سمجھ میں آیا تھا لیکن فلسفہ دین سمجھ میں نہیں آیا۔ آئے جو پیغمبر کے ساتھ 23 سال رہتا ہو اسے دین کا فلسفہ سمجھ میں نہ آئے، جو پیغمبر کے ساتھ اپنی زندگی نبھا جائے اسے فلسفہ دین سمجھ میں نہ آئے، جو بدر میں اترا اسے فلسفہ نہ سمجھ آیا، جو عہد میں اترا اسے فلسفہ
فلسفہ نہیں سمجھ میں آیا تھا، جس نے گھر بار لٹایا تھا اسے فلسفہ نہیں سمجھ میں آیا تھا، آج 23 سال کے بعد نبی کے جانے کے بعد اسے فلسفہ سمجھانا پڑا ہے۔ مجھے پھر بتانے دیجئے، میں تم سے سوال کروں گا، ایسا جملہ لکھنے والا، کہنے والا، قلم چلانے والا وہ مومن بن سکتا ہے؟ اور بلند آواز سے، وہ مومن ہو سکتا ہے؟ قلم تمہاری ہے، بات تمہاری ہے، زبان ہم نے استعمال کی ہے، ہم حوالے کے ذمہ دار ہیں، کتاب کے ذمہ دار ہیں، صفحے کے ذمہ دار ہیں۔ اب یہ میں نے تمہاری کوٹ میں ڈالا ہے کہ تم آئندہ کی زندگی افضل عزیزی کے ساتھ مل کر کے عظمت صحابہ کا جھنڈا بلند کرو، اور اس وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ صحابہ کی عزت پہ پہرا دیا جائے۔ صحابہ کے سپاہی بن کر کے ان کے دستے بازو بنو گے؟ بلند آواز سے، دستے بازو بنو گے صحابہ کی عزت کے لیے؟ اگر تمہیں جوانی دینا پڑی تو پھر، اگر تمہیں بڑھاپے میں کوئی تکلیف اٹھانا پڑی تو پھر، اگر تمہارے لیے مشکل آ جائے تو پھر بھاگو گے کہ رہ جاؤ گے؟ اس لیے سبق سیکھو۔ ہم نے تو درس لیا تھا حق نواز جھنگوی سے بھی کہیں پہلے، احسان الہی ظہیر نے، جس نے اکیلے نہیں اس پوری سٹیج کو قربان کروا دیا تھا۔ بم پھٹا تھا، بم، جس میں بڑے بڑے علماء گئے تھے، احسان الہی ظہیر نے پھر لائنیں لگا دیے حق نواز جھنگوی شہید نے، یہ بتانے کے لیے عالم اتنا قیمتی نہیں جتنا صدیق قیمتی ہوتا ہے، شیخ الحدیث اتنا قیمتی نہیں جتنا عمر قیمتی ہوتا ہے۔ ہم صدیق کے تقدس کے لیے، عمر کی عدالت کے لیے، علی کی شجاعت کے لیے، حضرت عثمان کی شجاعت، حضرت عثمان کی سخاوت، بہادری، عزت، غیرت، حمیت، ان کے لیے ہم اپنے آپ کو قربان کرنا رب ذوالجلال کی قسم ہے فخر سمجھتے ہیں، فخر سمجھتے ہیں، فخر سمجھتے ہیں۔ تم بھی فخر سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ، ساتھ دو گے؟ ساتھ چلو گے؟ بھاگو گے تو نہیں؟ تو پھر آئیے آج سے عہد کرتے ہیں اپنی اگلی زندگی حضرت نبی کے صحابہ اور اہل بیت کے نام ہے انشاءاللہ۔ میرا اور آپ کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ اب تو جاتے ہیں تیری محفل سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لائے انشاءاللہ۔ ٹائم بڑا لگ